بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہیرو آف دا سوائل کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت. ہمارے آج کے مہمان ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ تعارف کروانا ہوتا ہے. بہت ماہر سیاستدان، اگر کہا جائے کہ سیاست ان کے خاندان میں رچی بسی ہے تو یہ مبالغہ رائے پر مبنی بات نہیں ہوگی. ان کے 4 فادرز قیام پاکستان سے پہلے سیاست میں حصہ لے رہے تھے اور اسمبلی میں جا چکے ہوئے تھے. پھر ان کے تایا جان جو کہ اقبال حراج کے نام سے مشہور ہیں، اور انہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور 1962 سے 1996 تک مسلسل الیکشن میں حصہ لیتے رہے، اور صرف 2 بار وہ اپنی نشست نہ جیت سکے. 96 کے بعد ہمارے جو آج کے مہمان ہیں انہوں نے اپنے جوان کندھوں پر سیاست کا بوجھ برداشت کرنا شروع کیا اور عملی سیاست کے اندر داخل ہو گئے. اس سے پہلے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے آئیں، اور انہوں نے انگلینڈ سے بار ایٹ لاء کی ایجوکیشن حاصل کی. اور پھر وہ عملی سیاست کے اندر جب آئے تو 2002 سے لے کے اور 2018 تک مسلسل قومی اسمبلی کے ایوان میں چھائے رہے اور مسلسل کامیاب ہوتے رہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب رضا حیات حراج صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت مہربانی، بہت شکریہ. میں ایکچولی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے کی جو سیاست ہے وہ اور جو اسلام آباد کی سیاست ہے اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ شاہ صاحب، علاقے کی سیاست بہت مختلف ہے. یہ روایات پہ مبنی ہے، یہ دوست احباب پہ مبنی، مخلص دوستوں کے ساتھ تعلق پہ مبنی ہے. یہاں پہ دوستوں کے انٹرسٹس کچھ اور ہوتے ہیں. اسلام آباد کی جو پولیٹکس ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے. وہاں پہ آپ کو پورے پاکستان پہ نگاہ رکھنی ہوتی ہے، پاکستان کے نیشنل ایشوز پہ بات کرنی ہوتی ہے، پارٹی انٹرسٹس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کی فارن پالیسی انڈر کنسیڈریشن آتی ہے، ڈیفنس آتا ہے انڈر کنسیڈریشن آتا ہے، فائنانس آتا ہے، آپ کی پالیسیز اسلام آباد بناتا ہے. یہاں پہ لوکل لیول پہ آپ کو لوگوں سے ایک تعلق کا رشتہ بنا کے رکھنا پڑتا ہے. وہاں پہ اس تعلق کی سچ کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو صرف چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں اور اپنی ان پٹ دینی ہوتی ہے. راج صاحب، میں پتہ کرنا چاہوں گا 2002 سے 2018 تک عوام کے شعور میں کیا فرق آیا اور سیاست میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ دیکھیے، عوام کے شعور کی بات تو یقیناً ہے، اور اس میں ایک جو کردار ہے وہ ذرائع ابلاغ کے نمائندہ کا بھی ہے، اور اسپیشلی جس کو آپ سوشل میڈیا کہہ لیں یا آپ یہ جو پرنٹ میڈیا کہہ لیں اور یہ الیکٹرانک میڈیا کہہ لیں، ان کے اثرات تو ہیں ینگر جنریشن پہ. جو ہمارے سے پہلے کی جنریشن تھی یا ہماری جنریشن تھی، ان کے لیے یہ چیز اتنی افیکٹو نہیں تھی، لیکن آج کے وقت میں اس نے ایک بہت امپورٹنٹ رول اڈاپٹ کر لیا ہے. یہ ایک کیٹلسٹ ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن ایک سائڈ پہ اگر میں دیکھوں نا، کیٹلسٹ تو ہے، لیکن ہمارا جو نوجوان نسل ہے اس کی انسپریشن کچھ اور ہے. وہ زیادہ تر لاجیکلی نہیں چلتا. اگر اسے کوئی پسند آ گیا تو کہتا ہے بلے بلے. اگر اسے پتہ کیا جائے کہ آپ بلے بلے کیوں کہہ رہے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم وہ کوئی لاجک نہیں پیش کر سکتا. دیکھیے، آئی ڈونٹ نو، میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کو جنرلائز کرنا بڑا مشکل ہوگا. وہ اس کو کیوں نہیں کوجنسی پہ کیوں نہیں بیسڈ اس کی ریزننگ، یا وہ کیوں اس کو ایلوسیڈیٹ نہیں کر پا رہا اپنے اس کو تھاٹ میکنگ پروسیس کو یا ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو. اس کے تھاٹس کلیئر نہیں ہیں. میں اس کی تو نہیں جواب دے سکتا، لیکن پروبیبلی میرے خیال میں یہ ہے کہ جو ایک تعلیم یا علم حاصل کرنے کی خواہش تھی، یا علم حاصل کرنے کا ایک جذبہ تھا، جو زور تھا. دیکھیے، پاکستان نے جب ترقی کی، جب پاکستان کے بیسٹ ڈاکٹرز وہ تھے جو سرکاری لالٹینوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سبھی اس مقام پہ پہنچے، جو قابل تھے اس مقام پہ پہنچے. آج کے وقت میں بھی بہت سارے ایسے قابل ڈاکٹرز ہیں جو بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے اٹھے اور انہوں نے بہت اچھے ریزلٹس دیے، دنیا میں اپنا نام کمایا. تو یہ ایک اب انسانی سائیکالوجی کو اب جنرلائز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے یہ پالیسیز اڈاپٹ کی. محنت البتہ یہ ہے کہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آج کا جو آپ کا سافٹ ویئر کا جو کنسیپٹ ہے
اس نے لوگوں کی زندگیوں کو آسانی بہت زیادہ لا دی ہے, زندگی میں تیزی لا دی ہے. اب لوگوں کو اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا پڑتا. اب آپ یوں ہی دیکھ لیجئے کہ آج سے 50 سال پہلے لوگ جو جس کو میتھمیٹکس کہتے ہیں وہ بالکل ٹیبلز کو یاد کرتے تھے. آج کے بچوں کو ضرورت نہیں, ان کے پاس کیلکولیٹر ہے اور ان کو وہ اس کی اجازت ہے, وہ استعمال کرتے ہیں ایگزام کنڈیشنز میں بھی. تو ان کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو میں اپنا دماغ استعمال کرنے کی. تو ایک وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا شاید نالج جو ہے وہ کہیں رسٹ تو نہیں ہو رہا. یہ ایک سوال ہے. لیکن میں اس کے ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو عوام ہے وہ ابھی بھی نوکریوں کے لیے ایم این اے ایم پی ایس کے پاس جاتی, جبکہ انہیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم نے منتخب کیا یہ ہماری قانون سازی کے لیے, نہ کہ ہمیں نوکریاں دلوانے کے لیے. دیکھیے یہ کنسپٹ جو شروع ہوا تھا نا جی, یہ کچھ شروع ہوا روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے. روٹی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ان کو پکی پکائی روٹی دے رہے تھے, شاید دے رہے ہوں گے, لیکن یہ تھا کہ کوٹاز ایلوکیٹ ہو گئے. 73 کی کانسٹیٹیوشن میں پہلے دفعہ ایک ڈائیکاٹمی لائی گئی, اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے سندھ اربن اور سندھ رورل اس کے جابز میں کوٹاز بنا دیے, اور وہ ڈیوریشن 20 سال کے لیے تھی. وہ پھر 20 سال جو تھے وہ 93 میں ختم ہوئے, اس کو 20 سال کے لیے پھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا, وہ 2013 میں ختم ہوئے, اب وہ 2033 تک ایکسٹینڈ کر دیے گئے. اب وہ یہ تھا کہ سندھ رورل کے لوگ, جو سندھ کے جو مضافات کے لوگ ہیں, ان کو سندھ اربن یعنی کہ کراچی حیدرآباد کا کچھ حصہ, کراچی شہر پورا, ان کے برابر لایا جائے. اب 20 سال دیے گئے تھے کہ وہ جو گاؤں کے حصے ہیں ان میں وہی تعلیمی لیول لایا جائے گا جو شہروں کے برابر ہوگا. وہ یہ تو لا نہ سکے, انہوں نے اپنا معیار گراتے گئے. بس وہاں سے ابتدا شروع ہوئی اور آج دن تک چل رہی ہے. پھر وہ کوٹا بنا دیتے ہیں. سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے وہ کوٹا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بچہ ماسٹرز کیا ہوا ہے, جاب کی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے, وہ نائب قاصد والی جاب پہ کمپیٹ کرتا ہے اور وہ رہ جاتا ہے, میٹریکولیٹ ہو جاتا ہے اس کے پاس, اس لیے کہ اس کے پاس ایک کوٹا ہوتا ہے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ان لافل ڈکلیئر کیا, اللیگل ڈکلیئر کیا. انہوں نے اس پہ بہت سارے سیاسی لوگوں کو سزائیں ہوئیں. انور سیف اللہ خان کو ہوئی, سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہوئی کہ آپ نے یہ نوکریاں کیوں دیں بغیر اس کے. لیکن اس کے بعد پھر وہ سزائیں انہوں نے کچھ بھگتی اور کچھ ان کی جو تھیں پنشمنٹس یا کنوکشنز وہ قواش بھی ہو گئیں, تو قواشمنٹس کی طرف بھی گئیں. ہے ضرور لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے, لیکن بس اب اس کا کوئی حل نہیں. دیکھیے سیاسی بندہ مجبور ہے, اس کے پاس جو چل کے آیا اس نے فون ضرور کرنا ہے, وہ ورنہ علاقے کے لوگ ناراض ہو جائیں گے. دیکھیے نا, یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیوں کے نظریات تو ہیں نہیں, کسی کے نظریات نہیں ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی آیا ہے تو آپ کو فون تو کرنا ہے. جی صحیح کہہ اب رہے ہیں. اس فون پہ کہیں وہ کام منتر ہو جاتا ہے, کہیں نہیں ہوتا. وہ ہو گیا تو بدنامی ہوگی, کسی کی بلے بلے ہوگی. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک بریک کے بعد. تو حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. In the age of information, information is everywhere. But does it really make any sense? We'll bring you carefully selected, sensible information that can change your life. We'll talk about issues that really need to be addressed. We'll meet new people and hear their stories. We'll find answers to the questions and solutions to the problem. Our students will highlight youth-related issues. The issues that need discussion and finding the right solution. We will become the voice of youth because we are the future. And all of that with a lot of fun. Your weekends are never going to be the same again. This is ISP Studio. I'm Shoaib Hamid Mohal, and I welcome you to the Weekend Show.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب رضا حیات حراج صاحب. ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. اچھا سر, آپ بتا رہے تھے کہ کوٹا سسٹم تھا, تو پیپلز پارٹی ہی ظاہر سی بات ہے اس کی سب سے بڑی سپورٹیو ہے, اور 1973 سے اب اگر انہوں نے 2033 تک کر دیا تو یہ کافی لمبا عرصہ ہے. ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے تھے کہ ڈپرائیوڈ ایریے کو ہم لے کر آئیں جو ہمارے اربن ایریاز ہیں ان کے برابر. تو کیا صرف نوکریوں میں ہی انہوں نے لے کر آنا تھا اپنے ڈپرائیوڈ ایریے کو, یا انہوں نے ریئل سینس ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی, انہیں ایجوکیشن میں بھی اوپر لے کے گئے؟ انفارچونیٹلی نہیں, بہت برے حالات ہیں. سندھ کے اندر ایک میڈیکل کالج ہے, میں نے وہاں کے ڈاکٹرز کو, ایک دو ڈاکٹر سے مجھے ملنے کا موقع ملا, اللہ معافی دے, مطلب ہے بہت برے حالات ہیں. وہ تو سر ابھی بھی میں بھی کچھ عرصہ پہلے سندھ گیا تھا, میں نے جو وہاں کی حالت دیکھی ہے توبہ کے قابل ہے. سر پنجاب بہت خوش قسمت ہے ہم لوگ, سندھیوں کی حالت دیکھیں رونا آتا ہے. ہمارا میڈیا بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ پیپر سسٹم وہاں پر دیکھیں کہ ایک تو 3 گھنٹے کا پیپر آپ کو 6 گھنٹے میں بھی کرنے کی اجازت ہے, پلس جو پیپر آج ہونا ہے وہ 3 دن پہلے آپ کو مل چکا ہوتا ہے. اس کے باوجود بکس بھی وہاں پر کھلی ہیں. تو ہماری وہ جماعت جو 1973 سے برسر اقتدار ہے, اس نے اس کی روک تھام کے لیے ابھی تک کوئی عملی قدم اٹھایا نہیں. دیکھیے اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہو رہا ہے نا کہ جب وہ لوگ کمپیٹ کرتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں. اب بدقسمتی سے جب ایسے لوگ ڈاکٹرز بنیں گے تو نہ وہ ڈاکٹرز جب بنیں گے وہ کس کا علاج کریں گے؟ انسانوں کا ہی نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب سندھ سے کیوں کر آگے نکل گیا؟ کیونکہ یہاں پر بھی سیاستدان تھے, وہاں پر بھی سیاستدان تھے, تو کیا ڈفرنس پیدا ہوا؟ سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ملا تو یہ تھا کہ دیکھیے سیاستدان بھٹو صاحب کا جو برتھ پلیس ہے وہ سندھ ہے, لیکن ان کی جو پلینگ فیلڈ تھی وہ پنجاب تھا. سندھ بعد میں فتح کیا تھا, انہوں نے پہلے پنجاب فتح کیا. لینڈ ریفارمز انہوں نے پنجاب میں عمل درآمد کی, سندھ اور بلوچستان میں نہ کر پائے, ان سے نہیں ہو سکی تھی, یا جان کے نہیں کی, یہ ایک سوال ہے. تیسرے نمبر پہ پنجاب کے اندر وہ ایک ویژنری لیڈر تھا. میں آج بھی مانتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی کی جو ہماری سیاست کی جو اسکرین ہے, اس میں پاکستان کے سیاست کے 2 بہت بڑے نام ہیں. سب سے پہلے قائد اعظم, سب سے پہلے, جی ڈیفینیٹلی انہیں کی کوشش, اور نمبر 1 سے لے کے 10 تک وہی ہیں. 11 پہ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, ویژنری آدمی تھا, بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. ہی نیو, مطلب ان کو پتا تھا کہ میں گیلوز کو میں موت کو امبریس کرنا, میرا راستہ موت ہے لیکن میرے ملک کا فائدہ ہے. بہت بڑے بڑے فیصلے کیے. تو اس لحاظ سے یس ہی واز اے پاپولر لیڈر آلسو. اگر وہ زندہ رہ جاتے شاید یہ حالات مختلف ہوتے. جو انہوں نے سوچا تھا وہ شاید اٹھاتے بھی صحیح لوگوں کے مینڈیٹ کو. دیکھیں جی سب سے بڑا نعرہ تو انہوں نے دیا تھا نا, 1 مین 1 ووٹ, اس سے پہلے تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھے ایوب خان, فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب, جس کے دور میں آج بھی لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ پاکستان نے ترقی کی, انہوں نے ان کو چیلنج کیا, ان کو چھوڑا اور اس کو پھر الیکشن جیت کے دکھایا. 71 کے حالات یہ تھے کہ کوئی ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کو تیار نہیں تھا. 11 کے 13 جنرلز کو انہوں نے گھر بھیجا بھٹو صاحب نے, ملک کو ایک آئین دیا, متفقہ آئین دیا, بہت سارے فیصلے کیے جو بہت اچھے تھے اس ملک کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے حالات رہتے تو شاید مختلف حالات ہوتے. پھر بدقسمتی سے پھر جب یہ ہماری تعلیمی نظام میں, ایجوکیشن میں, جب پولیٹکس میں کوٹا آیا جنرل ضیاء الحق صاحب کی رجیم میں, اور اس میں بہت سارے سیاسی جو ہمارے لیڈرز تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. وہ یہ تھا کہ BA جس کی ڈگری جعلی بھی تھی وہ اسکول ٹیچر بھرتی ہوتا گیا, وہ اسکول میں کم. اب ہمارے گاؤں کے جا کے حالات دیکھیں, اپنا جنوبی پنجاب کے بہت, میرے حلقے کے نہیں, اور بھی علاقہ ہے, اور بھی ایریاز ہیں, آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں جو اتنے پولیٹیسائزڈ ہیں کہ وہ پڑھاتے کم ہیں, پولیٹکس میں زیادہ حصہ لیتے. اچھا سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ بھٹو صاحب کی تعریف کر رہے تھے, تو
بھٹو صاحب کے دور میں ہی ہم سے ایک ہمارا حصہ علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. تو بنگلہ دیش کا علیحدہ ہو جانا ہمارے لیے زیادہ اکنامیکلی فائدہ مند ثابت ہوا یا نقصان دہ ہوا؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اوور پاپولیٹڈ تھا، ڈپرائیوڈ تھا، لیکن اگر ہم ان کی بات مان بھی لیں تو بنگلہ دیش کی کرنسی اب پاکستان سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو بھٹا صاحب کا وہ اقدام کیسا تھا؟ وہاں پر وہ ڈپلومیٹیکلی فیل ہوئے یا وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہی ہو؟ وہ فیل نہیں ہوئے تھے، بس ان کی دیکھیے وہ فیل نہیں ہوئے تھے. اس کی وہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے جو کہ یو این چارٹر میں ہے، اس میں وہ ایکسرسائز کر گئے بنگلہ دیش کے لوگ، اور لوکل ریزالو جو تھا وہ اگینسٹ پاکستان آرمی تھا، ویسٹ پاکستان آرمی. ان کو ڈپرائیو کیوں رکھا گیا، اس کا جواب بہت لمبا ہے اور آج وہ موضوع نہیں ہے ہمارا. اس کے بعد ان کا الگ ہو جانا ایسے ہی ہے کہ جسم کا ایک حصہ کٹ کے چلا گیا. وہ ہم سے انڈر ڈیولپڈ تھے یا پور تھے، یہ بہت بے بنیاد بات ہے. آج سے 7-8 سال پہلے مجھے ہنوئی میں بنگلہ دیش کا ڈیلیگیشن میں بھی پاکستان کی ڈیلیگیشن میں تھا، وہ آیا اور انہوں نے ہم سے کہا شکر الحمدللہ ہم آپ سے الگ ہو گئے، آپ تو غریب ملک ہو، آؤ ہمارے حالات دیکھو. اچھا سر، میں آپ کیونکہ ماشاء اللہ ڈفرینٹ گورنمنٹس کے اندر رہے، آپ نے ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی 2002 سے آن ورڈ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے لیے ڈکٹیٹرشپ بہتر ہے یا ڈیموکریسی بہتر ہے؟ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے ورسٹ سے ورسٹ فارم آف جو ہے نا جی ڈیموکریسی، اٹس بیٹر دین دا بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہوتی ہے نا ڈکٹیٹرشپ. یہ کامن نارم ہے، لکھی پڑھی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے ملک کی حالات، اب دیکھیے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، جو یہ مینڈیٹ لے کے آئی ہے ان سے ایک بھی پورا نہیں ہوا. جی، ایک بھی پورا. انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کی کرنسی کو ڈی ویلیو، کرنسی اسٹرانگ ہوگی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ 2.5 سالوں میں 3 سالوں میں آپ کی 40% 45% ڈیپریشیٹ آپ کی کرنسی ڈیپریشیٹ ہوگی. مطلب انتہا ہو گئی. ہم لون نہیں لیں گے، جتنا 70 سال کا لون ہے وہ 3 سال کے لون اس سے ڈبل ہے. 70 سال کا لون ایک طرف ہے، 30 اور 3 سال کا لون ایک طرف ہے. ایگریکلچر سیکٹر تباہ شدہ تھا، آج اتنا تباہ ہے کہ ملتان کے رہنے والے ہیں، یہاں کاٹن نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میرے بچوں کو کاٹن یہاں نظر نہیں آئے گی، اور وہ حیران بھی ہیں کہ اس بات سے کہ یہ کیا چیز ہم نے یہاں کاشت کی، کہ یہ کیا چیز یہاں ہوگی. اب چلے گی کاٹن تباہ شدہ. لاسٹلی آپ اس کو ایگریکلچر سیکٹر کے تو بے تحاشا ایشوز ہیں، آپ اس کو ایک طرف رکھیے. مجھے یہ بتائیے لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیجیے، کرپشن کو دیکھ لیجیے. انہوں نے کہا میں کسی کرپٹ بندے کو چھوڑوں گا نہیں. انہوں نے ایک کرپٹ بندہ پکڑا نہیں، ان سے پکڑے نہیں گئے، وہ سب کے سب چلے گئے. جب بھی سنتے ہیں تو یہی آتا ہے ابھی تک موجودہ گورنمنٹ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتانا شروع نہیں کیے، صرف بلیم گیم ہے. پچھلی حکومت نے ایسا 3 سال کافی ہوتے ہیں، پچھلی حکومت نے برائی کیا ہوگا، ہم گورنمنٹ کو اپوز نہیں کرتے، لیکن 3 سال میں انہوں نے کیا اچھا کیا ابھی تک وہ بتانا شروع نہیں کیا. شاہ صاحب، ہر قوم کا ماضی اس کے حال سے بہتر نہیں ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. حال بہتر ہونا چاہیے ماضی سے. انسان جاہل تھا، انسان کو آج با علم ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انسان غلاظت میں رہتا تھا، آج نصف ایمان آپ کا صفائی ہے. ماضی میں آپ کے پاس بہت سارے علوم کا آپ کو شعور نہیں تھا، آج آپ کو ہونا چاہیے. ماضی میں اخلاقیات نہیں تھی، آج اخلاقیات ہونی چاہیے. ماضی میں آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. اگر اسی طرح آپ ان سوالات کی اپنے ضمیر میں ایک سیڑھی بنا لیں، ایک گردان بنا لیں کہ یہ میرے پاس 50 سوال ہیں، تو کیا پاکستان کا کل آج سے بہتر تھا کہ آج بہتر ہے؟ اگر آپ کے جوابوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہمارا ماضی زیادہ شاندار تھا. ایگزیکٹلی. یہ میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، آپ کسی سے پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کل بہتر تھا.
ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد، تو حاضر ہوں گے بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب رضا حیات حراج صاحب. ان سے ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. اچھا سر، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں ماضی ہمارا حال سے زیادہ تابناک نہیں ہونا چاہیے. اسی پیرائے میں رہتے ہوئے میں آپ سے پتہ کروں گا، کیونکہ یو بلانگ ٹو پنجاب اور میرا بھی تعلق اس سے ہے. ہم دوسرے صوبوں میں بھی جاتے رہتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم کراچی جاتے تھے تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ گندگی کا تھا. اسٹل ابھی بھی ہے، لیکن جب ہم اپنے کیپٹل پنجاب کے کیپٹل لاہور میں جاتے تھے تو ہمیں وہاں صفائی ستھرائی ملتی تھی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 2018 کے بعد وہاں پر صفائی کے انتظامات بہت مخدوش ہوتے جا رہے ہیں. کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ عثمان بزدار صاحب بقول ہمارے پرائم منسٹر کے ہی از دا انضمام الحق آف ہز ٹیم، تو انضمام تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بیٹنگ کرتا ہے. وسیم اکرم ٹو، یس. تو انضمام تو اگر چلیں 100 میچوں میں 50 میں نہیں چلتا تھا تو 50 میں اچھی بیٹنگ کر کے میچ جتواتا بھی تھا. ہمیں وہ اقدامات نظر کیوں نہیں آ رہے؟ نااہل ترین آدمی وزیر اعلیٰ ہے. تو صفائی ایون لاہور ہمارا کیپٹل ہے، اس میں آپ حالات دیکھ لیں اور ریسٹ آف دا صوبے میں دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کو بھی دیکھ لیں آپ. شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ کا کام یہ نہیں کیا کہ صفائی کرائے. ان اداروں کا کام ہے جو صفائی کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. واسا، ایل ڈی اے، یہ ان کے کام ہے. میونسپیلٹی کے کام ہے. کیا وہ ادارے اپنا کام صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ دیکھنا وزیر اعلیٰ کا کام. میں یہی عرض کر رہا ہوں سر. اب آپ یہی میں آپ کو عرض کی نا کہ نااہل ترین آدمی جب وزیر اعلیٰ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. تو یہ بات خان صاحب کیوں نہیں ریئلائز کر پا رہے؟ خان صاحب خود اس اہل ہیں. سر میں تو یہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ آئی ایم ناٹ بلانگ ٹو پولیٹکس، اور اگر میں کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں. اسی لیے یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے ابھی تک سے اور ڈو میں فرق نظر آ رہا ہے، جبکہ عوام یہ چاہتی تھی. جب وہ 2014 میں کنٹینر پہ تھے انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی تقاریر کی. خان صاحب کی دیکھیے جی، اب تو خان صاحب کی کچھ وہ شعر آیا والی وہ مثال سنی ہوئی نا جی آپ. ایک دن واقعی آ بھی گیا. خان صاحب نے اتنے کو جھوٹ لوگوں کو بول دیا کہ اب وہ سچ بھی بولیں گے تو لوگ اس کو جھوٹ ہی سمجھیں گے. مجھے کوئی گلہ نہیں ہے کسی سے، مجھے افسوس ضرور ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نوجوان پاکستان کی نوجوان نسل کو آپ نے ان کو اخلاقی اقدار کا سبق دینا چاہیے تھا. آپ نے ان کو وہ نہیں دیا، ان کو آپ نے بغاوت کی طرف الجھایا، آپ نے اپنے بلوں کو آگ لگائی. آج وہی کام آپ خود کر رہے ہیں جو ماضی کی حکومت کر رہی تھی. ان بچوں کے ہاتھ میں آپ نے پتھر تھما دیا قلم کی بجائے. آج ہماری وہ اخلاقی اقدار بھی خراب ہوئی، ہماری بیٹیوں کو باہر نکالا گیا. دیکھیے ہمارا تہذیب اور تمدن مختلف ہے. پردہ ہونا، سر پہ چادر ہونا نہ ہونا، ہر ایک ذاتی ایک فعل ہے، لیکن ہماری روایات کا حصہ ضرور ہے. میں نہیں سمجھتا پاکستان کے اندر کوئی شاید ایسا بھائی ہوگا جو اپنی بہن کو کہے گا ننگے سر تم بازاروں میں پھرو. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. ٹھیک ہے جی، انسان ہیں، شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے بھی صحیح، لیکن یہ کام تو ہم نے کیا. جی یہ خان صاحب کو سہرا جاتا ہے. خان صاحب نے کہا کہ آپ غلط کرنے جا رہے ہو. کیوں؟ کرپٹ ہیں، سب کرپٹ ہیں. اچھا یار، سارے کرپٹ ہیں، باہر کیوں پاکستان سے باہر بیٹھے؟
کیوں نہیں ان کے ٹرائلز ہو رہے؟ اسحاق ڈار صاحب کے سارے کیسز ختم کر دیے گئے، کیوں؟ خان صاحب تو کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا. ہو گیا، اسحاق ڈار صاحب کا ہو گیا. وہ شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی ٹیلی ویژن پہ. انہوں نے کہا ان کو تو احتساب کرنا بھی نہیں آتا، ان کو تو صحیح طرح سے کسی کو پکڑنا بھی نہیں آتا. مراد سعید صاحب نے کہا تھا کہ جب خان حلف اٹھائے گا تو $200 ارب پاکستان میں آ جائیں گے، تو وہ اگر میرا خیال $50 ارب بھی آ جائیں تو پاکستان کے قرضے وغیرہ کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. تو وہ کب تک آئیں گے $200 ارب؟ اچھا چھوڑیں یار، اب اس پہ کیا کمنٹ کرنا. نہیں سر، کیونکہ عوام کی نا ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی مطلب ہیں. یار ایک بندہ ایک جھوٹ کا کہاں تک آپ اس پہ کمنٹ کر کے اس کو اہمیت دیں گے؟ اگر ہونے ہوتے تو کسی نے روکا ان کو لانے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی کارکردگی کی بیس پر اگر موجودہ گورنمنٹ الیکشن میں جاتی ہے تو عوام کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ بھی تو عوام کا حصہ ہیں، آپ کو نہیں سمجھ اس بات کی؟ نہیں سر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید میں اتنا باشعور نہیں ہوں. آپ باشعور ہیں. عوام کے فیصلے زیادہ تر بیلٹ باکس میں سے نکلتے نہیں. اس کا جواب میرے پاس نہیں کہ بیلٹ باکس میں سے نکلتے نہیں، کیونکہ جو ڈسکا میں ہوا، اگر اس کے پیرائے میں بات کی جائے تو آپ کی بات میں تو وزن ہے. آپ 10 بندوں سے انٹرویو کر لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کتنی محبت ہے خان صاحب کی حکومت کے ساتھ. نہیں، خان صاحب کی اکثر تقاریر میں ہم سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، ان کی زوجہ محترمہ انہوں نے بتایا، وہ اکثر کہہ رہے تھے مجھے بشرا نے بتایا. تو آپ ماشاءاللہ 3 حکومتوں میں رہیں، کیا وزیر اعظم کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی بھی دیکھے، سوشل میڈیا کو بھی دیکھے؟ چلے مسز سے تو بات کرے گا کیونکہ وہ ایک فیملی ممبر ہے، تو انہیں ان کے مشیر، وزیر، سیکرٹریز نہیں باتیں بتاتے؟ زیادہ تر وہ ان سے نالج لیتے ہیں، ان جو ہمارے آج کل سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن سے. دیکھیے مجھے نہیں پتا اس بات کا. سر وہ اکثر اپنی تقاریر میں یہ بات کہتے وہ ہیں. ان کو دیکھیں جی، وہ بولتے ہیں تو کچھ دیکھا ہوگا تو بولتے ہیں، یا سنا ہوگا تو بولتے ہیں. وزراء ان کو کیا گائیڈ کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، کیبنٹ میں بیٹھے ان لوگوں کو ان کی مجھے نہیں پتا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. وہ کیوں نہیں بتا رہے خان صاحب کو، یا کیا بتا رہے ہیں، اس کا بہتر جواب تو خان صاحب بھی دے سکتے ہیں نا جی. اچھا سر، میں نے بچپن میں سنا تھا، وہ کہتے ہیں جو پاکستان کے اندر ڈفر ہے نا، وہ امریکہ میں بھی ڈفر ہی رہے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ایک وزیر ایک محکمے کو بہتر نہیں چلاتا تو اسے وزارت سے نہیں ہٹایا جاتا، اس کی وزارت کا محکمہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس حصے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کمپلشنز ہوتی ہیں بعض اوقات کہ آپ کو جب کولیشن کی گورنمنٹس ہوں تو آپ کو گورنمنٹس کو ساتھ رکھنے کے لیے آپ کو حکومتیں چلانی پر. جیسے ایم کیو ایم پچھلے 20 سال سے حکومت میں ہے، ہر حکومت کا ایم کیو ایم حصہ ہے، ہر حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. آج تک ان کے مسئلے حل نہیں ہوئے، خدا جانے ان کے مسئلے کب حل ہوں گے. 2002 سے تو یہ حکومت میں آ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہر حکومت اب بھی وزارت ہے ان کے پاس، لیکن کبھی ان کے گھر سے رونا دھونا ختم ہوا ہے؟ وہ بس ان کی وہی کیفیت ہے. سر شیخ رشید صاحب تو صرف ایک پارٹی کے ممبر ہیں، اس کے باوجود ماشاءاللہ وہ وزارت میں ہی ہیں، جبکہ ریلوے کے آپ کے سامنے ہیں کہ ریلوے کے حالات اگر ہم کمپیریزن کریں لاسٹ گورنمنٹ سے اور اس سے لاسٹ گورنمنٹ سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی غلام احمد بلور صاحب نے کیا ریلوے کو چلایا، خواجہ سعد رفیق نے کیا چلایا، اور شیخ رشید صاحب جب تک وزیر ہے کیا چلا گئے. اگر تو وزارت کی پرابلم تھی، کیپیبل پرسن نہیں تھے، تو انہوں نے دوسری وزارت دے دی. تو کیا ریلوے اٹ سیلف ایک کینسر بن گیا ہے یا اسے چلانے والے کیپیبل نہیں ہیں؟ دیکھیے جی، وہ جو لالو پرساد یادو تھا انڈیا کے اندر، بہار کا ان پڑھ آدمی تھا، اس نے ریلوے کو، انڈیا کی ریلوے کو سب سے بڑی منسٹری بنا دیا، ان پڑھ آدمی نے. جی. یہاں تک کہ ہارورڈ کی یونیورسٹی والوں نے آ کے ریسرچ کی کہ اس نے کیا کیا. نیت ہو تو اگر ان پڑھ آدمی بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور نیت نہ ہو تو پی ایچ ڈی والے بھی کچھ نہیں کر پاتے. اسی سے ریلیٹڈ میں کویشچن کروں گا کیونکہ آپ خانے وال سے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ساؤتھ پنجاب واقعی علیحدہ صوبہ ہو جائے گا یا ہمیں اسے لالی پاپ دیا جاتا رہے گا؟ یار یہ تو لالی پاپ ہے، جو اب ہے وہ تو یقیناً لالی پاپ ہے. جبکہ ان کی حکومت کے اندر 10 ممبر وہ شامل ہوئے تھے جو بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑا، جن کا مینیفیسٹو ہی علیحدہ صوبہ تھا.
یہ تو لالی پاپ ہے یقیناً. ایک دفتر بہاولپور ہے, ایک ملتان ہے. مجھے تو آج دن تک ان کا سیکرٹری یہاں پہ ایک بھی نظر نہیں آیا, ایک بھی نظر نہیں آیا. صحیح. نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا اس حکومت میں؟ یار ساؤتھ یہ پنجاب جو سب علیحدہ سے ہونے کا؟ اچھا وقت تھا نا, وہ تھا جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے. صحیح. اس وقت یہ بہت آسانی سے صوبہ بنا سکتے, مشرف صاحب کے دور میں بھی تو بن سکتا بہت تھا. آسانی سے, بہت آسانی سے. تو مشرف صاحب نے دیکھیں 2-3 کویشچن ہیں لوگوں کے مائنڈ میں. ایک تو ساؤتھ پنجاب کا علیحدہ صوبہ بننا, جو پنجاب کا حکمران بنتا ہے نا جی, وہ اپنی حکمرانی کی جو باؤنڈریز ہیں ان میں وسعت چاہتا ہے, ان میں کمی نہیں چاہتا. ڈیفینیٹلی. بس اچھا سر, ماشاءاللہ مشرف صاحب نے پاکستان کو جب رن کیا تو لوگوں کی ایک تھیوری یہ ہے کہ ہم اس سے کافی ایڈوانٹیجز لے سکتے تھے, لائک کولیجن سپورٹ فنڈ جو تھا تو ہم اس کے اندر بھی بہت بہتر ہو سکتے تھے. کالا باغ ڈیم بھی بن سکتا تھا کیونکہ مشرف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے کالا باغ ڈیم بنانا ہے, منڈا ڈیم بنانا ہے, کوڑی ڈیم بنانا ہے, اور وہ بنا بھی سکتے تھے, بھاشا ڈیم بنانا ہے. تو یہ تمام چیزیں بن سکتی تھیں, اور ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گا. لیکن ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, تو ہم حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face. And become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. میں سر آپ سے کویشچن کر رہا تھا ڈیمز کے بارے میں, کیونکہ مشرف صاحب بنا سکتے تھے. مشرف صاحب نے الحمدللہ عوام کو لگژریز بہت دیں, گاڑیاں انہوں نے لیز پر دے دیں, اے سی سستے ہو گئے. لیکن اے سی کے لیے ضروری تھا بجلی کا پیدا کرنا. ڈیفینیٹلی وہ ایک مدبر انسان تھے, پلانر تھے, ان کی نظر ہوگی. پھر گاڑیوں کے لیے فیول ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی ضروری تھا. تو کیا سمجھتے ہیں مشرف صاحب کی پالیسی فار اے ٹائم بینگ تھی, یا ان کی سوچ کچھ اور تھی اور انہیں موقع نہیں ملا عمل درآمد کرنے کا؟ دیکھیں جی 9 سال وقت تو بہت ہوتا ہے. ڈیمز کی ضرورت تھی. آج بھی سستی ترین جو بجلی ہے وہ ہائیڈل ہے. صحیح. ہمیں ڈیمز نہ بنا کے ہم نے ملک کو تباہی کی طرف ریل دیا. بہت افسوس ہے اس بات کا کہ یہ ڈیم بن جانے چاہیے تھے. دیکھیے کالا باغ کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ کالا باغ کی وجہ سے دوسرے صوبوں کو تحفظات ہیں, اور وہ تحفظات جو ہیں وہ پنجابی ہونے کے ناطے سے ہیں, ڈیم سے نہیں ہیں. کہ آپ پنجاب کے لوگ ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں. یہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک یہ امپریشن بلوچ کو بھی ہے, سندھی کو بھی ہے, پٹھان کو بھی ہے کے پی کے میں. چلیں اسی چیز کو تاثر کو ختم کرنے کے لیے یا ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ آپ تینوں ڈیمز 4 ڈیمز پہلے بنا لیتے, یا کالا باغ ڈیم کو 5ویں نمبر پہ رکھ لیتے, یا 5 ڈیم کٹھے شروع کر دیتے. تو اس وقت کولیشن میں آپ کے پاس فنڈنگ موجود تھی. اگر ہم یہ ڈیمز ہی بنا جاتے 5, تو میرے خیال میں $25-30 بلین کے بن جاتے. لیکن آج ہماری اکانومی کہیں چلی گئی ہوتی.
آپ کو جو ٹیوبلز لگانے پڑ رہے ہیں اس کی ضرورت نہ رہتی, اتنی بجلی کی آپ کی ڈیمانڈ نہ رہتی, بجلی آپ کے پاس ایک قسم کے 1 روپے یونٹ پہ آ جاتی, شوگر انڈسٹری آپ کی بہت نیچے آ جاتی, ٹیکسٹائل بہت نیچے آ جاتی, آپ کی گیس سرپلس ہو جاتی. یہ چیزیں آج بھی ڈویبل ہیں, یہ 6 سال کے منصوبے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو. سر چلیں کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا, بھاشا ڈیم جو ہے اس کا میں اپنی آنکھوں کے سامنے 4-5 دفعہ افتتاح دیکھ چکا ہوں. شوکت عزیز صاحب نے بھی کیا, گیلانی صاحب نے بھی کیا, نواز شریف صاحب نے بھی کیا. شوکت عزیز صاحب نے نہیں کیا تھا, جنرل مشرف صاحب نے کیا تھا اور میں ساتھ گیا تھا. ہم نے وہاں جا کے اس کی بلاسٹنگ کی تھی, میں خود گیا تھا وہاں پہ, تب بھی ہوا. گیلانی صاحب نے بھی کیا, میاں صاحب نے بھی کیا. کہاں پہنچا ہے مجھے اپنی پتہ. اب خان صاحب نے بھی کیا, بلکہ لوگوں کو تو ثاقب نثار صاحب جو ہمارے سابق چیف جسٹس رہے ان سے بڑی امیدیں تھیں, کیونکہ انہوں نے بیان میں اپنے کہا تھا کہ ہاں اس کی حفاظت میں خود کروں گا. وہ ہمیں یقین تھا کیونکہ وہ بہتر اقدام کر رہے تھے, لوگوں کو خوش کر رہے تھے ان کے اقدام. تو ابھی تک وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جسٹس صاحب کہاں چلے گئے, کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی تھی. اب اس کو چھوڑ ہی دیں تو اس کو رہنے دیں جی, اس کو چلیں سر, ایک حیا کے رشتے ہیں. اور باہر کیف جتنا پیسہ اکٹھا ہوا تھا اللہ کرے وہ لگ جائے. تو کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت بھاشا ڈیم بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں. اچھا, اس کی وجوہات ان میں وہ نہیں ہے, کیونکہ لینڈ ایکوزیشن تو لاسٹ گورنمنٹ کر گئی تھی, جو لینڈ ایکوزیشن ان کی پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہو گئی تھی. اچھا, تو لاسٹ گورنمنٹ بھی اپنے ذمہ کریڈٹ لے رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں 212 ارب کے کچھ اس طرح ہے, یہ ہم نے اس کے اندر یہ لینڈ ایکوزیشن کے اندر جو مالکان تھے انہیں پیمنٹ کر دی, تو یہ سارا کام ہم کر گئے تھے. عمران صاحب کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بلیم گیمز ہوتی ہیں. میں یہ عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اب بتائے کہ ہم نے یہ کر دیا, کیونکہ کر دیں گے کا لالی پاپ تو سو مینی ایئر سے آ رہا ہے. کر دیا, اب لوگ سننا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا, ڈالر 100 روپے کا ہو گیا, 200 ارب ڈالر آ گئے. پاکستان کے فورن ریزرو نہ صرف سرکولر ڈیٹ بلکہ ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہتر ہو گیا. ہم یہ سننا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں کہا جاتا ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پھر اگلی پورشن میں چلے جاتا ہے, پھر اس سے اگلے میں چلے جاتا ہے. ہم کنٹینیوسلی ڈپرائیوڈ ہو رہے ہیں, ہماری پر کیپٹا انکم بڑھ نہیں رہی. ہماری ترجیحات کیا ہیں موجودہ حکومت کی یا اس سے پہلے والی حکومت کی ترجیحات کیا رہیں؟ آپ کی عوام کو یاد رہتا ہے کہ اس ملک میں اچھا کام کون کر رہا تھا؟ ہاں ویسے صحیح فرما رہے ہیں, میموری تو ہماری شارٹ ہے, تو ہم ان کی میموری کو کیسے تیز کریں؟ ان کو بادام کھلائیں. اب سر ہماری تو پر کیپٹا انکم کم ہے, ہم تو یہاں لنگر خانے کھول رہے ہیں, بادام کیسے کھلائیں؟ وہ انہیں بیکاریوں کی نیشن ہوگی تو ایسا کام ہی ہوگا نا. آپ یہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی لائن لگا دیں, یہاں لائن لگتی دیکھیں, لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے پیسے لیں گے. آٹا تقسیم کرنا چاہیں اس پہ دیکھ لیجئے گا, اپنی قوم کا آپ نے کریکٹر دیکھنا ہے تو وہیں دیکھ لیجئے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یرغمال ہو گئی ہے, یا جو اس کی آئیڈیالوجی تھی اب بھی اسی پر کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ بے نظیر کی اسیسینیشن کے بعد میرا خیال ہے کافی چینج آئی. شاہ صاحب بات یہ ہے, اگر وہ یرغمال ہوئی یا نہیں ہوئی, اینڈ آف دا ڈے کامیاب تو وہی ہو رہے ہیں نا. تو باٹم لائن کیا ہے, زرداری صاحب سکسیسفل ہے, پیریڈ. نہیں سر, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پرسنل سکسیس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ایز فار ایز دا نیشن سکسیس. نیشن کا کیا ہم سوال اٹھائیں, آپ بتائیے نا, نیشن کا ہم کیا سوال اٹھائیں؟ ہم نے تو آپ کو عرض کی نا جناب کہ آپ نیشن کا سوال اٹھائیں گے, آپ یہاں پہ ایک لائن لگا دیں اور فری آٹا بانٹنے کی کوشش کیجئے, آپ کو نیشن کا کریکٹر نظر آ جائے گا. آپ پیسے بانٹنے کی کوشش کیجئے, آپ دیکھیے کہ آپ کو پورے ملک کا خزانہ ایک یونین کونسل میں لگا دیں, کم پڑ جائے گا. دیکھیں بھکاریوں کی نیشن نہ بنائیں اس ملک کو, اور بدقسمتی سے ہم نے جو قدم اٹھایا ان کو اس کی طرف لے کے گئے. زمیندار کو لالی پاپ دیا, تمہیں یوریا 200 روپے سستی کر دیں گے, 200 روپیہ ایکڑ کی کھاد کی سبسڈی دینا یہ بھیگ نہیں ہے. اس کو ٹیکنالوجی کیوں نہیں دی جس سے یوریا کم لگے؟ پریسیجن ایگریکلچر ورسز سبسڈی آف 200 روپیز پر ایکڑ, کس کی ویلیو زیادہ ہے؟
डेफिनेटली सब्सिडी کی نہیں ہے. نہیں ہے نا جی. ایگزیکٹلی یہی چیز کہ انسان کو وہ اسکول کالج نہیں جا سکا, کسی وجہ سے نہیں جا سکا, غربت سے, نااہلی سے, ماں باپ کی وجہ سے, کوئی فیکٹرز ہو سکتے, غریب ہے وہ. اس قوم کا یہ کریکٹر ہے, اس سے بڑی سخی قوم کوئی نہیں. اللہ کے نام پہ ہر بندہ دیتا ہے. ہماری قوم کا یہ کریکٹر ہے کہ ہم نے چوک بیچ دیے بھکاریوں کو, کہ جو ٹاپ کا زبردست آپ نے بات کی ہے. جو سب سے بڑا بھکاری ہے وہ بڑے چوک پہ کھڑا ہے اور اس کے بینک بیلنسز ہیں. ہم نے اس کا, دیکھیے مستحق کا حق اس تک پہنچنا چاہیے تھا. مستحق وہ ہے جو حق رکھتا ہے, جو حق نہیں رکھتا وہ مستحق نہیں ہے. جس تک اس کی امانت نہیں پہنچی وہ غلط ہے. آپ آٹا بانٹنا چاہیں, آپ لائن جس کو ضرورت نہیں وہ بھی لینے کا کھڑا ہوگا. ایسا ہی ہے. کیوں؟ میں کہتا ہوں خدا واسطے اس قوم کو باہر نکالا جائے. یہ بھکاریوں کی قوم نہیں ہونی چاہیے, یہ ہنر مندوں کی قوم ہونی چاہیے. کارپینٹر آپ بنا سکتے ہیں, اتنی تعلیم کی ضرورت نہیں. پلمبر آپ بنا سکتے ہیں, الیکٹریشین آپ بنا سکتے ہیں. بے شمار ایسے ٹریڈز ہیں, بے شمار اسمال انڈسٹریز ہیں, لوگ کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں تو ہر چیز کا مذاق صحیح بات تھی جو بل گیٹس نے افریقہ کے اندر پاورٹی ایلیویشن کے لیے اس نے پولٹری کے پروجیکٹس چلائے اور وہ کامیاب ہوئے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ ہمارے ملک کی جہالت کا المیہ دیکھیں کہ ہم نے اس بات کا مذاق اڑایا. اس ملک کے اندر جو پولٹری انڈسٹری ہے, یہ ایس پی بردرز ہے, بروسو اور یہ جدید جو جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں, ان تمام لوگوں نے اپنے گھر کی بیک یارڈ سے 50-100 مرغیوں سے شروع کی ہے. یہ ہائی ٹیک والے, یہ سب کے سب ان لوگوں نے اپنے گھر کے بیک یارڈ سے, کسی نے 50 مرغیوں سے شروع کیا اور کسی نے 100. اور شیخ چلی کی کہانی ان پہ وہ درست ثابت ہوئی. وہ دیکھو, اور اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا. وہ کس طرح سے اپنے غیب سے خزانے کھولتا ہے یہ تو میرے مالک ہی بہتر جانتا ہے, انسان تو اس کا شعور نہیں رکھتا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک وقفے کے بعد. سو وی ول میٹ آفٹر اے شارٹ بریک. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. اگورا خیال اپنا اپنا. مجھے لگتا ہے کہ ٹائم بہت زبردست ہے. Infotainment coming your way from ISP Studio. Agora is a pluralistic platform where you can agree to disagree. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا جناب رضا حیات حراج صاحب سے جو کہ آج ہمارے مہمان ہیں. اچھا سر, میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گا, ابھی آپ کہہ رہے تھے میرے حاصل قوم ہمیں ایک تھوڑا چینج ہونا چاہیے, تو 2 سوالات ہیں. پہلے تو یہ کہ جو لنگر خانے کھل رہے ہیں اس سے قوم بہتر ہوگی یا ہم مزید بھکاری پیدا کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ محنت نہ کرنی پڑے اور لنگر خانے سے فری میں کھانا مل جائے؟ دیکھیے خیرات کا کام جہاں پہ بھی ہوگا اس میں میں برا نہیں کہہ سکتا, لیکن شرط یہ کہ وہ مستحق لوگ ہوں. یہ کام اسٹیٹ دنیا میں تو کہیں کرتی نہیں, ہم نے انہیں اڈاپٹ کیا. لوگ بہت کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے دسترخوان ہیں وہ جو چلتے بھی ہیں اللہ کے نام پہ. میرا نہیں خیال کہ لوگ یہاں بھوکے سوتے ہیں رات کو. ایک بالعالم ہم جو کنسیپٹ ہے نا ان کو ٹیکنیکل نو ہاؤ کا, ہم اس طرف نہیں جا رہے, ہم بھکاریوں کی قوم کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کے ڈالر کے مقابلے میں قدر کم ہوتی جا رہی ہے. ہم امپورٹ اورینٹڈ ملک ہیں, ایکسپورٹ تو ہماری نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ ڈالر کا مسلسل اوپر جانا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فیوچر میں فائدہ مند ہوگا؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھیں تو صرف ٹیکسٹائل کو فائدہ ہے, بقایا تو ہماری جو جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے. دیکھیے ٹیکسٹائل کو بھی فائدہ نہیں ہے, وہ کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں. 100 لاکھ ٹن ٹیکسٹائل کا امپورٹ ہو رہا ہے. 100 لاکھ ٹن ٹیکسٹائل کا امپورٹ ہو رہا ہے. 100 لاکھ ٹن ٹیکسٹائل کا امپورٹ ہو رہا ہے. 100 لاکھ ٹن ٹیکسٹائل کا امپورٹ ہو رہا ہے. 100 لاکھ ٹن ٹیکسٹائل کا امپورٹ ہو رہا ہے. 100 لاکھ ٹن ٹیکسٹائل کا امپورٹ ہو رہا ہے. 100 لاکھ ٹن ٹیکسٹائل کا امپورٹ ہو رہا ہے. 100 لاکھ ٹن ٹیکسٹائل کا امپورٹ ہو رہا ہے. 100 لاکھ ٹن ٹیکسٹائل کا امپورٹ ہو رہا ہے. 100 لاکھ ٹن ٹیکسٹائل کا امپورٹ ہو رہا ہے. 100 لاکھ ٹن ٹیکسٹائل کا امپورٹ ہو رہا ہے. 100 لاکھ ٹ
کاٹن پاکستان پروڈیوس نہیں کر رہا جس کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری بنائی گئی تھی نا. ہماری کاٹن ختم ہو گئی ہے. تو کیا وہ کاٹن امپورٹ کرتے ہیں, اس میں سے یارن بناتے ہیں یا اس کے گڈز بناتے ہیں, ان کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. پھر اس سے تو ہمیں فائدہ نہیں, کیونکہ ہم تو کاٹن پروڈیوسنگ کنٹریز تھے, آپ لیکن دعا اب دیں نا نہیں رہے. اپنے حکمرانوں کو, جنہوں نے, جو موجودہ وزیر موصوف ہیں, انہوں نے میرے خیال میں اس صدی کی سب سے بڑی اسٹیٹمنٹ دی تھی. جب گندم امپورٹ کرنے لگے تو سوال پوچھا گیا کہ جناب اتنی گندم کہاں گئی؟ مجھے نہیں معلوم. اب تو آپ گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں. آپ جو گندم کھا رہے ہیں, آٹا کھا رہے ہیں, آپ گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں. جو سویابین کا آپ آئل یوز کر رہے ہیں, آپ وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں. جو مرغی آپ کھا رہے ہیں وہ سویابین کی میل پہ پل رہی ہے, وہ سویابین بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں. جو ڈالڈا گھی آپ کھا رہے ہیں, اس میں جو وہ پام آئل امپورٹ, وہ بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں. گندم آپ اپنی امپورٹ کر رہے ہیں. سن فلاور آپ اپنا امپورٹ کر رہے ہیں. کنولا آپ اپنا امپورٹ کر رہے ہیں. کھجور آپ اپنی امپورٹ کر رہے ہیں. تو دالیں بھی اب تو ماشاءاللہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے, آپ کون سی قوم ہے؟ پاکستان سعودی عرب بنتا جا رہا ہے, یہ علیحدہ بات ہے. ان کے پاس کروڈ آئل ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور دنیا میں کروڈ آئل کے اگینسٹ کام ہو رہا ہے. اگلے 10 سالوں میں تیل کی ضرورت نہیں رہنی گاڑیوں کو. جی, ای وی پہ آ جائیں گے, الیکٹرانک وہیکلز بن جائیں گے. جی ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کی ہر چیز تو امپورٹڈ ہے, ایڈیبل آئل سے لے کے آپ کی ایگریکلچر پروڈیوس تک. یار آپ کی ڈی اے پی امپورٹ ہوتی ہے, فاسفورس, پوٹاشیم آپ کی امپورٹ ہو رہی ہے, سلفر آپ امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وائی ناٹ, کوئی ایسی چیز ہے جو آپ پروڈیوس, اور آپ کہتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں ہم جی ایگری بیسڈ کنٹری ہے. آپ کے کاٹن آپ امپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ابھی کہا نا کہ ہم ایگری ملک ہیں, تو میرا خیال ہے شاید ہمارے نا اسپیلنگ چینج ہو گئے ہیں ایگری کے. اب وہ AGR ہو گیا ہے رادر دین AGRI, کیونکہ ہم ہر چیز پہ راضی ہیں. being a government, I'm not talking about آپ کا ملتان میں ادارے تھے مینگو کے, جی, آپ نے کوئی 32,000 ایکڑ تحصیل ملتان سے آم کا تیار شدہ باغ کاٹا. ہاں جی, ہمارے نیبر میں بھی ہے. جی, یقیناً آپ کی پریمیسز میں بھی کاٹا. ہاں جی. ٹھیک ہے. 32,000 ایکڑ وہ ایریا جو کہ پاکستان کا, جو SB 64 ہے, SB سے کیا مراد ہے؟ ثمر بہشت. اس آم کا نام ثمر بہشت رکھا گیا. 32,000 ایکڑ اس ایک تحصیل سے کٹا اور وہاں پہ اربنائز ہوا. وہاں پہ تعلیمی ادارہ نہیں بنا, وہاں لوگوں کے گھر بنے. ٹھیک ہے, یا بننے جا رہے ہیں. یہ ہے ہمارے ایک ایگریکلچر پالیسی اور ایگریکلچرل ویژن. نمبر 2, آپ کے اس ایریا کے اندر جو پاکستان کا سب سے اعلیٰ ترین کاٹن تھی وہ ملتان پروڈیوس کرتا تھا. جی, آج ملتان کے اندر ایکڑیج پہ جائیں تو شاید کسی کے پاس 10 ایکڑ بھی کاٹن نہ ہو. نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. یہ وجہ بنی. اس کے ادارے یہاں تھے, اتنے پروڈیسائز ہوئے کہ آج انہوں نے کاٹن ہی چھوڑ دی. اچھا سر, میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ ہمارے ادارے میں آئے, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا, بہت اچھا. کوئی سجیشن دینا چاہیں؟ دیکھیں, میں نے کوئی ایڈوائس نہیں, ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ کے ادارے کو ایڈوائز کر سکوں. میں نے تو ابھی پریمیسز دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنا جلدی بندہ کسی کو ایڈوائز, ہماری نوجوان نسل کو کوئی ایڈوائز کریں, تاکہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ہم ایک قوم نہیں بن پا رہے, دیکھو کیا کریں کہ ہم ایک قوم بن جائیں؟ میری ایک ہمبل سبمیشن ہے, ایک بہت ہی عاجزانہ گزارش ہے بچوں سے, بیٹیوں سے, ماؤں سے, بہنوں سے. علم حاصل کرنے کے لیے ماں باپ آپ کو پیسے دے رہا ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی دنیا کے اندر ایسا کم ہی ہوتا ہے. دوسرے ممالک میں ان کی سرکار ان کو پیسہ دے رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہمارے والدین پیسہ دے رہے ہوتے ہیں. والدین آپ کی جہالت کو دور کرنے کے لیے آپ کو پیسہ دے رہے ہیں, یعنی کہ آپ پیسہ لے رہے ہیں اپنی جہالت کو دور کرنے کا. خدا را اس بات کا پاس رکھیے, علم حاصل کیجئے جیسا حاصل کرنے کا حق ہے.
جتنی مشکلات سے ہمارے والدین آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کو ادراک ہونا چاہیے. کتاب پڑھ لینا بڑی بات نہیں ہے, اس پہ عمل کر دینا بہت بڑی بات ہے. بہت خوبصورت میسیج جناب رضا حیات راج صاحب کا, کیونکہ ہمارے آج کل کا نوجوان اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہا کہ ماں باپ اس پر پیسے خرچ کر رہے ہیں تو اس نے مستقبل میں ایک کامیاب شہری بننا ہے, نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اس قوم کے لیے بھی. میں امید کرتا ہوں اس پیغام کو ہماری نوجوان نسل سمجھنے کی کوشش کرے گی اور پاکستان میں بہتری لانے کی بھی کوشش کرے گی. ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور شخص کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, ISP پائندہ باد.